لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر شہر مصر سے روانہ ہوئے اور قوم بنی اسرائیل کا ہر فرد اپنا تمام ساز و سامان لے کر شہر مصر سے نکل پڑا، اور یہ تمام جماعت جو کہ لاکھوں میں تھی، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں اور آپ کے زیر ہدایت مصر شہر کو چھوڑ کر نکل پڑے. اب چلتے چلتے یہ جماعت دریائے نیل کے قریب پہنچی، اور ادھر پر فرعون جو ہے اسے جب یہ پتہ چلا کہ قوم بنی اسرائیل سب کے سب شہر مصر کو چھوڑ کر روانہ ہو چکے ہیں، تو اس کو یہ خیال آیا کہ اس کے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے اس کے ذمہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، اور دوبارہ اس پر بغض اور عداوت اور خداوند متعال اور اس کے انبیاء و مرسلین کی دشمنی اس کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ دوبارہ مشتعل ہو کر اور غم و غصے کے عالم میں ایک لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیچھے اور ان کے تعاقب میں روانہ ہوا. اب یہاں پر جب قوم بنی اسرائیل دریائے نیل کے قریب پہنچ چکی تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ فرعون اپنے تمام لشکر کو لے کر ان کے پیچھے آ رہا ہے، تو یہ بالکل گھبرا جاتے ہیں سب لوگ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب ہمارے آگے تو دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو ہم برے پھنس گئے اور اب ہم عنقریب پکڑے جائیں گے اور فرعون ہمیں شدید عذاب میں مبتلا کرے گا. تو خداوند متعال کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، دریائے نیل پر اپنے عصا کو مارو، تم دیکھو گے کہ ایک راستہ اس میں سے پیدا ہو جائے گا اور تم لوگ اس راستے سے دریائے نیل کو پار کر لو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا دریائے نیل پر مارتے ہیں اور اس دریا کا پانی دو سمتوں میں ہٹ جاتا ہے اور بیچ میں ایک طویل اور کشادہ راستہ پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے تمام افراد دریائے نیل میں اتر جاتے ہیں اور اس راستے پر چلنے لگتے ہیں، اور اس طرح یہ تمام جماعت تقریباً دریائے نیل کو پار کر چکی ہوتی ہے. مگر اتنے میں فرعون کا لشکر بھی قریب پہنچتا ہے دریائے نیل کے، اور جب ان لوگ دیکھتے ہیں کہ دریا میں راستہ بن چکا ہے تو وہ لوگ بھی اسی راستے پر
چلنے لگتے ہیں اور دریا میں داخل ہو جاتے ہیں تاکہ جلد سے جلد جا کر قوم بنی اسرائیل کے تمام افراد کو پکڑ لیں۔ اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آخری فرد اس دریا کو پار کرتا ہے اور اس راستے سے چلتا ہوا دریا کے دوسری طرف نکلتا ہے، اور ادھر فرعون کی قوم اور اس کے لشکر کا آخری فرد دریا میں اترتا ہے۔ یعنی یہ ایسا موقع رہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل تمام کی تمام اس راستے پر چلتی ہوئی دریا نیل کو پار کر چکی ہوتی ہے اور ان لوگ دوسری طرف نکل چکے ہوتے ہیں، اور ان کے تعاقب میں جو فرعون اور اس کا لشکر رہتا ہے وہ تمام کا تمام پورا لشکر اس راستے پر چلنے لگتا ہے اور دریا میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ موقع رہتا ہے کہ خداوند متعال کے حکم سے پانی دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے اور راستہ ختم ہو جاتا ہے اور دریا ایک دوسرے سے مل جاتا ہے، اور یہ تمام لشکر اور فرعون اس میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو راستہ پیدا ہو گیا تھا اس کے متعلق ہمارے ائمہ میں سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ بتائیے کہ وہ زمین کا وہ کون سا ایسا حصہ ہے کہ جہاں پر سورج کی روشنی جو ہے وہ صرف ایک بار پڑی تھی اور اس کے بعد اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں پڑی۔ تو ہمارے امام علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ وہ جو زمین کا حصہ تھا وہ دریائے نیل کی وہ زمین تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر جب یہ دریا پھٹا اور جو راستہ پیدا ہوا تو اس راستے پر اور اس راستے کی زمین پر سورج کی روشنی صرف ایک ہی بار پڑی، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں پھر یہ کبھی سورج کی روشنی اس زمین پر نہیں پڑی کیونکہ ہمیشہ پانی اس کی سطح پر چھایا رہا۔ تو یہ اس قسم کے اکثر سوالات ہمارے ائمہ سے کیے جاتے تھے ان کے علم کو پرکھنے اور جاننے کے لیے، اور ہمارے ائمہ نے ہمیشہ سے ہر سوال کا جواب انتہائی محکم اور مدلل طریقے سے دیا، اور کسی بھی سوال کا جواب دینے سے وہ قاصر نہیں رہے، جو کہ ان کے علم لدنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم جو ان تک نسل در نسل اور سینہ بہ سینہ حضرت علی علیہ السلام کے توسط سے پہنچے تھے، اس کا ثبوت ہے یہ تمام باتیں، یہ تمام واقعات کہ جن میں ہمارے ائمہ نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے ہمارے ائمہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے، اور ایسا کوئی سوال نہیں تھا کہ جس کا وہ جواب نہ دے پائے۔ بہرحال تو اب یہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام افراد دریا کے اس پار نکل جاتے ہیں، اور یہاں پر فرعون اور اس کا لشکر ڈوبنے لگتا ہے۔ تو اس وقت جب فرعون کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میں بالکل غرق ہو جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو وہ چلا کر کہتا ہے کہ میں ایمان لایا موسیٰ و ہارون کے رب پر۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ اب تو ایمان لا رہا ہے جبکہ تجھے یہ یقین ہو گیا کہ تو غرق ہو جائے گا اور تو مر جائے گا۔ لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ایمان لانے کے امکانات ہیں، لیکن ایک بار جب موت کے آثار ظاہر ہو گئے تو وہ موت کے آثار ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور کسی شخص کا ایمان لانا بھی کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا ایمان لانا خداوند متعال کے نزدیک مقبول نہیں، اور اسی لیے خداوند متعال نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور اسے اسی کفر اور شرک کے عالم میں موت آئی، اور اس کا ایمان کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا کیونکہ اس نے موت کے آثار کو دیکھنے کے بعد میں ایمان کا اظہار کیا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ موت کے ڈر سے اور خوف سے تھا، اور وہ حقیقی ایمان نہیں تھا۔
لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، اور اگر جو ایمان نہیں لایا ہے وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ایک بار موت کے آثار ظاہر ہو گئے تو نہ توبہ کوئی کام دے گی اور نہ ایمان لانا کوئی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب یہاں پر خداوند متعال نے فرعون سے ایک جملہ کہا کہ الیوم ننجی کا بے بدنک لتکون لمن خلف کا آیا، یعنی آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کو نجات دیں گے، تیرے بدن کو صحیح و سالم رکھیں گے اور نکالیں گے اور نجات دیں گے، تاکہ تو اپنے بعد تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی قرار پائے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے قرآن کا نزول ہوا تھا، اس وقت یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، تو یہ قرآن کے اعجاز کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں تقریباً فرعون کی موت کو تقریباً 3000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اور اس اعجاز کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے اور تیرے جسم کو بچا لیں گے، تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت اور ایک نشانی قرار پائے۔ تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دیکھیے آج بھی فرعون کی ممی جو ہے 3000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی مصر کے میوزیم میں وہ موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی کا سامان ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اعجاز اور اس کے معجزے ہونے اور کلام پروردگار ہونے کا ایک پہلو اور ایک ثبوت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو واقعہ آج کے دور میں ہم پر ثابت ہو گیا، اور اس بات کو ہم بالکل اچھی طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارے سامنے فرعون کی ممی ہے جو قاہرہ کے نیشنل میوزیم میں موجود ہے، مگر 1400 سال پہلے فرعون کی لاش اور فرعون کی قبر اور فرعون کی ممی وغیرہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ تو اس وقت جو یہ آیت اتری، اور تو اس سے یہ بات بھی، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے خداوند متعال نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ فرعون کی جو لاش ہے وہ محفوظ رہے گی، اس کا بدن محفوظ رہے گا، اسے نجات دی جائے گی، وہ صحیح سالم رہے گا، اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی کا سامان اس میں ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کے اعجاز ہونے کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے، جبکہ اس کی لاش اور اس کی ممی وغیرہ کی کوئی خبر نہیں تھی، اس کے باوجود یہ بات کہی گئی، اور آج تقریباً 1400 سال سے پہلے یہ بات کہی گئی، اور آج سے تقریباً 200-300 سال پہلے یہ اس کی لاش اور دریافت ہوئی۔ تو یعنی تقریباً 1000 سال پہلے اس کی لاش کے دریافت ہونے کے اور اس کی ممی کے پائے جانے سے تقریباً 1000 سال پہلے ہی یہ بات بطور پیش گوئی فرما دی گئی تھی اور کہہ دی گئی تھی اور بتا دی گئی تھی کہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا جائے گا تاکہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا سامان قرار پائے۔ لہذا یہ جو ہے فرعون کی لاش اور اس کی ممی کے متعلق یہ دو پہلو ہیں کہ جن سے قرآن مجید کا کلام پروردگار ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعاً یہ قرآن مجید کا اعجاز اور معجزہ ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ خداوند متعال کا کلام ہے، اور اس کے ذریعے جو دین اسلام پیش کیا گیا ہے وہ آخری اور سچا اور دین حق ہے، جو کہ ہم نے قرآن دا لاسٹ ٹیسٹیمنٹ کے عنوان سے جو انگلش میں تقاریر کی ہیں، ان میں ہم نے اس پہلو کے متعلق بھی گفتگو کی ہے، مگر یہاں پر چونکہ موضوع سے متعلق وہ بات تھی اس لیے اس کا دہرانا مناسب سمجھا، اس لیے اسے دوہرا دیا۔ بہرحال یہ اب یہاں پر تو فرعون
کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو جاتا ہے اور دریائے نیل میں وہ ڈوب کر سب مر جاتے ہیں. اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ دریا کو پار کر کے ان لوگ جب آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جو ایک بت کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور بت کی پرستش کیا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتی ہے، کہتی ہے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی اس قوم کی طرح ہے، خداوند متعال کا ایک بت ہمارے لیے بھی بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی پرستش کریں اور پوجا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ واقعاً تم لوگ بالکل جاہل ہو اور خداوند متعال کا نہ کوئی بت بن سکتا ہے نہ اس کا کوئی مجسمہ بن سکتا ہے. وہ تو جسم و جسمانیت سے بری ہے اور یہ تمہاری بالکل احمقانہ اور جاہلانہ درخواست ہے، اور ابھی تک تمہیں دین اور مذہب اور توحید کی معرفت مکمل حاصل نہ ہو سکی. اور اس طریقے سے ان کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنے معجزات دیکھے اور آپ کی اتنی وعظ و نصیحت اور تبلیغ کے باوجود ان کے ایمان اور یقین کا عالم یہ تھا کہ وہ ابھی دریائے نیل کا معجزہ دیکھ کر باہر آ رہے تھے اور فوراً وہ ایک قوم کو بت کی پرستش کرتے ہوئے دیکھ کر اس قسم کی درخواست کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی مسلمان اور یہودی کے درمیان میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. تو یہودی نے کہا کہ تم مسلمانوں کا بھی عجیب عالم ہے کہ تمہارے رسول کی ابھی آنکھ بھی نہیں بند ہوئی تھی اور تم لوگوں نے خلافت اور امامت کے معاملے میں اختلاف کیا اور دو گروہوں میں بٹ گئے، اور اس طرح اختلاف تمہاری قوم میں اور تمہارے جماعت میں واقع ہوا. تو اس مسلمان نے کہا کہ یہ تو ہمارا معاملہ تو چھوڑو، یہ تو ہمارے رسول کی وفات کے بعد ہوا، لیکن تمہارا معاملہ تو اس سے بھی عجیب ہے کہ تمہاری قوم اور تمہارے مذہب کا جو رسول تھا وہ تمہارے درمیان میں موجود تھا، اور ابھی تم دریائے نیل کو پار کر کے ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے اور کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ تم لوگوں نے بت پرستش کی درخواست اپنے نبی سے کر دی، اور تمہارا ایمان اور تمہارا یقین اس طریقے سے تھا، اس طرح تھا کہ تمہیں توحید اور خداوند متعال کے متعلق تمہاری معرفت بالکل صفر کے برابر تھی، اور تمہارا یہ حال تھا کہ دریائے نیل سے نکلتے ہی تم نے بت پرستش کی تمنا اپنے نبی سے جو کہ باحیات تھے پیش کی اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے بھی اس قوم کی طرح ایک بت بنا دو. تو یہ بت پرستش کے بارے میں یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں یہ ایک روایت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اصل میں یہ دیکھیے کہ بت بنانا اور بت پرستش کی یہ درخواست کرنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو قوم بنی اسرائیل تھی ان کی جو توحید کی جو معرفت تھی اور خداوند متعال کی جو معرفت تھی وہ ناقص تھی اور وہ صحیح نہیں تھی، اور انہوں نے جو بت بنانے کی جو درخواست کی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیے بت جو ہے اسے دوسرے لفظوں میں مجسمہ بھی کہتے ہیں. تو مجسمہ اور بت یا مجسمہ مطلب کسی ایسے جسم کی شبیہ کہ جو دراصل کہ کوئی ایک جسم ہو اور جس کی شبیہ بنائی جائے تو اسے مجسمہ یا بت کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل یہ سمجھتی تھی کہ معاذ اللہ خداوند متعال بھی جسم و جسمانیت رکھتا ہے
اور اس کا بھی کوئی جسم ہے، اور جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اس کے جسم کی شبیہ اور اس کا مجسمہ، یا دوسرے لفظوں میں بت بنا کر انہیں دے دیا جائے کہ جس کی وہ پرستش کریں، پوجا کریں۔ لہذا یہاں پر قوم بنی اسرائیل اور ملت اسلامیہ میں ایک قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو تھی اس نے خداوند متعال کے جسم ہونے اور جسم و جسمانیت خداوند متعال کا ان کو اعتقاد تھا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے مجسمہ بنانے اور بت بنانے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ ظاہری طور پر اس کی پوجا کریں۔ مگر ملت اسلامیہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم شیعوں کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں ان میں جو توحید کا جو کنسپٹ ہے اور توحید کے بارے میں جو معرفت ہے اور توحید کے بارے میں جو عقائد پائے جاتے ہیں، تو اس میں خداوند متعال کا جسم ہے، یہ بات پر ان کا یقین ہے، اور یہ بات ان کے عقیدے میں شامل ہے کہ خداوند متعال کا بھی جسم ہے، اور وہ جب عرش پر بیٹھتا ہے اور کرسی پر جب بیٹھتا ہے تو عرش اس کے جسم کے بوجھ سے چرچراتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب جہنم آخرت میں کسی طور پر بھی بھرنے کا نام نہیں لے گی تو خداوند متعال اس میں اپنی ٹانگ ڈال دے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی ہاں ہاں بس میں بھر گئی۔ تو یہ تمام روایتیں جو کہ ان کی بہت ہی معتبر اور صحیح ترین کتابوں میں مثلا صحیح بخاری وغیرہ میں پائی جاتی ہے، تو یہ جو ہے ان تمام باتوں سے اور دوسری روایات اور قرآن مجید میں جہاں پر بھی جسم اور چہرے اور دوسری چیزوں کا جہاں پر ذکر مجازن کیا گیا ہے، وہ ان کو حقیقت اس کی تعویل حقیقی معنوں میں لیتے ہیں، حالانکہ اکثر جو قرآن مجید میں وجہ اللہ یا اس قسم کے جو چیزیں یا جو باتیں آئی ہیں آیتوں میں جن سے خداوند متعال کے جسم ہونے کا یعنی لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے، یا لوگ یہ ان کو یہ ایسا لگے گا کہ خداوند متعال کا جسم ہے، تو وہ دراصل وہ تمام آیتیں جو ہیں وہ مجازی معنوں میں ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ مثلا ہم نے بتایا تھا کہ توحید کی جو ہم نے تقریر کی تھی، تو اس میں جو صحیح بخاری میں ہے کہ وجہ سے مراد اس کی سلطنت، اس کی حکومت ہے اور اس کی ذات ہے، نہ کہ اس کا چہرہ۔ لہذا اس طریقے سے جو روایتیں ہیں ان کی بنیاد پر بھی یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں تمام جو اعضاء و جوارح اور جسم کا ذکر آیا ہے تو وہ مجازی معنوں میں آیا تاکہ ہم لوگ اس کو سمجھ سکیں، ورنہ حقیقی معنوں میں خداوند متعال جسم و جسمانیت سے بری ہے۔ تو یہ جو توحید کے بارے میں جو اختلاف ہے اور خداوند متعال کا جسم ہے ایسا ماننا، اور یہ سراسر توحید اور حقیقت کے منافی ہے، اور بالکل یہ جو عقیدہ ہے یہ قوم بنی اسرائیل سے ملتا جلتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں خداوند متعال کے جسم کا اعتراف کیا گیا، اسے مجسم مانا گیا اور اس کا بھی جسم ہے ایسا مانا گیا، لیکن صرف اس کا جسم کا مجسمہ بنانے اور اس کے بت کو بنانے کی درخواست نہیں کی گئی، بس یہی فرق ہے، ورنہ جسم اور جسمانیت پروردگار عالم کا عقیدہ تو عام مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور انسان مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی توحید اور ان کی معرفت خداوند متعال کے متعلق کہاں تک صحیح ہے، اور آیا جس فرقے سے ان کا تعلق ہے اور جس فرقے میں توحید کا یہ درجہ ہے اور توحید کی یہ معرفت ہے، تو آیا وہ چیز صحیح ہے، حق ہے یا نہیں، اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اور برخلاف اس کے کہ ہم شیعوں میں جو یہ بات ہم مانتے ہیں کہ خداوند متعال کا نہ کوئی جسم ہے اور نہ وہ کوئی محدود ہستی ہے، بلکہ وہ لامحدود ہستی ہے، لامحدود ذات ہے، اور وہ جسم و جسمانیت سے بری ہے۔ تو اس موقع پر انسان کو سوچنا چاہیے
کہ کون سا عقیدہ حق پر مبنی ہے اور کون سے عقیدے سے خداوند متعال کی ذات اور اس کی معرفت کی اور اس کی توحید کی بہترین صورت نظر آ سکتی ہے، اور کس طریقے پر چلنے سے اور کس عقیدے کو ماننے سے توحید کی مکمل اور صحیح معرفت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں پر آج کی تقریر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔